کوثر کاظمی صاحب یہ بتائیں، یہ بیک ڈور رابطے جو بھی ہیں اس پہ تشویش تو آپ کو ہے؟ ڈاکٹر عرفان صدیقی صاحب آج کہتے نا، حالانکہ رانا ثناء اللہ صاحب خود کہہ چکے ہم سے یار وہ مانگو جو ہماری بساط میں ہے، کہ عمران خان کو نہیں پتا 3.5 سال حکومت کر کے کہ حکومت کے ہاتھ میں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں، پھر آپ اشارے بھی تمام دیتے ہیں، وہ بات کر لیں آپ لوگ پریشان بھی ہوتے ہیں. کیسے کریں گے کوثر کاظمی صاحب ہم لوگ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب صلی علی محمد و آل محمد. بصد احترام علامہ راجہ ناصر عباس صاحب نے بالکل اپنا وہ موقف دیا جی. ہم تو روز اول سے یہ کہہ رہے ہیں بھائی قتل فیک، دھرنا فیک، فارم 47 فیک، مینڈیٹ فیک، اور کتنی فیک نیوز تھی جس سے خان صاحب نے یو ٹرن لیا. چاہے وہ فارم 47 حکومت ہو یا دھرنا یا وہ 4 حلقے کھول دیں 35 پنکچر، ہم نے تو بارہا ان کو دیکھا. اب جس بے بسی کا حوالہ آپ نے دیا جی، حکومت کیوں بے بس ہے؟ اگر آپ کہیں گے کہ 190 ملین جس میں راجہ ناصر عباس صاحب نے کہا کہ یار وہ جگ ہنسائی ہوئی ہماری، بالکل ساری دنیا ہم پہ ہنسی، خاص کر برطانیہ کے معتبر ادارے جنہوں نے درجنوں ایسے لوگ پکڑے جن سے ایل گوٹن منی، ڈرٹی منی جن سے ریکور ہوئی، ان کی ریاستوں کو وہ پیسہ لوٹایا گیا پبلک منی سمجھ کے. بالکل ایسا ہی پیسہ ملک ریاض کا جب پکڑا نیشنل کرائم ایجنسی نے، تو انہوں نے حکومت پاکستان جو اس وقت عمران خان صاحب کی حکومت تھی، شہزاد اکبر صاحب ایسٹ ریکوری یونٹ کے ہیڈ تھے، ان کو بلا کے پوچھا بھائی یہ پیسہ ریکور ہوا ہے، آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ ہوئی ہے، اس کے نتیجے میں یہ پیسہ ہم نے حکومت پاکستان کو واپس کرنا ہے، اور وہاں پہ سپریم کورٹ کا اکاؤنٹ دے دیا جاتا ہے. تو جگ پورا ہم پہ ہنسے گا کہ یار ایک بندے سے پیسہ پبلک کا پکڑ کے اسی کے اکاؤنٹ میں بھیج دیا. تو اسی لیے تو میں بارہا کہتا ہوں کہ انہوں نے این سی اے کو ویسٹرن یونین سمجھ لیا ہے کہ یار جس طرح میں پیسہ برطانیہ سے پاکستان بھیجنا ہے تو کسی اس طرح کی کمپنی کا میں سہارا لے لوں. تو یہ بالکل اتنا سادہ کیس نہیں ہے. اب کوثر صاحب میں نے پورا فیصلہ پڑھا ہے احتساب کمیشن کا، احتساب عدالت کا، اس میں وہ این سی اے کا معاہدہ جو ہے وہ کدھر ہے؟ این سی اے کا ملک ریاض صاحب کی فیملی کے ساتھ، این سی اے کا گورنمنٹ آف پاکستان کے ساتھ، وہ اینولپ کوئی بند لفافہ ہے. سلمان میں بالکل اسی طرح آ رہا ہوں، اگر آپ مجھے بولنے دیتے تو میں اگلا بالکل میں یہی جواب دینے لگا تھا جو اعتراض کیا جا رہا ہے. برطانیہ کے اندر جو قوانین ہیں، چاہے آپ کے میڈیکل ہیلتھ سے ریلیٹڈ ہوں، جو وہاں پہ جو ہمارے عدالتی نظام ہے، یا پراپرٹی کے حوالے سے جو کلائنٹ کانفیڈینشیلٹی ایک وہاں پہ ہے نا ایکٹ، اس کے تحت وہ آپ ڈسکلوز نہیں کر سکتے کسی بھی صورت. جب آپ کا کلائنٹ آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ کر رہے ہیں آپ سے، وہ راضی ہو چکا ہے کہ آپ نے جو پیسے پکڑے ہیں بھائی وہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. وہ کس چینل سے گئے؟ اچھا گڑھا، سلمان مجھے صرف 40 سیکنڈ دیں. گڑھا کھودا گیا تھا جن پہ ہمیشہ انہوں نے الزامات لگائے، یا شریف خاندان یہاں سے پیسہ لوٹ کے لے گئے، ان کے لیے یہ گڑھا کھودا گیا تھا اور گر خود گئے ہیں. وہاں پہ باقاعدہ این سی اے کو ایسٹ ریکوری یونٹ نے اپلیکیشن دے کے حسن نواز کے خلاف تحقیقات کا آغاز کیا تھا. اب این سی اے تب تک آپ سے رابطہ نہیں کرتی جب تک آپ کا کوئی ارریگولر کوئی اس طرح کا غلط کام سامنے آ نہیں جاتا. جب چیز آ جاتی ہے تو پھر وہ ان سے بچنا ناممکن ہوتا ہے. وہ کانفیڈنشیل معاملات میں نہیں، اور پاکستان میں جس کو چاہے مرضی سزا ہو جائے، حالانکہ روٹ کاز ادھر سے جا کے ملتی ہے. اسی طرح جس طرح سیفر کیس میں عمران خان صاحب کو سزا ہوئی اور پھر کہا گیا جج صاحب نے مجھے کسی نے سیفر دیکھا، انہوں نے کہا نہیں دیکھا، انہوں نے کہا لو جی یہاں بھی بری کر دیتے ہیں یا ضمانت دے دیتے ہیں. یہاں تو پھر سر معاملہ حساس ہے اور ہم لوگ اتنا irregular ان تمام معاملات میں سزائے دینے میں. سلمان مجھے ایڈوانٹیج ہے اس چیز کا کہ میں نے اس کیس کو ایز اے جرنلسٹ وہاں پہ بڑا کلوزلی کور کیا تھا. این سی اے نے یہ پہلی دفعہ نہیں کیا کہ کسی ملک کو پیسے لوٹائے ہیں. وہ کس طریقے سے کام کرتے ہیں، اگر آپ وہاں پہ گھر لے لیتے ہیں تو آپ سے باقاعدہ طور پہ پوچھا جاتا ہے گھر تو آپ نے 5 بیڈ روم لے لیا، اب ہمیں بتائیں کہ یہ پیسہ آیا کہاں سے. اگر کوئی جواب نہیں دیتا تو اس میں قصور حکومت کا ہے بھائی، قصور اس جج کا ہے جس نے ڈاکے پہ سزا دی ہے ان کو. آلرائٹ، میں آتا ہوں کوثر صاحب، دوبارہ آتا ہوں آپ کے پاس.